اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہاجرین و انصار کے ساتھ محبت والا معاملہ فرمایا، وہ بہت اہم ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ مہاجرین و انصار جب مضبوط ہو گئے اور مضبوطی کی طرف جا رہے تھے، مالی طور پر اتنا مضبوط نہیں تھے لیکن ایک قوم کی حیثیت جو ہے وہ مدینے میں اختیار کر چکے تھے، ایک اسلامی ریاست جو ہے وہ بنیادی طور پر اس کے خد و خال واضح ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس وقت رؤسائے قریش کو چین نہ آیا، سرداران قریش کو چین نہ آیا کہ یہ لوگ جو یہاں سے ہجرت کر کے گئے ہیں، انہوں نے تو وہاں پر بھی اپنا کام جو ہے وہ نہیں چھوڑا ہے، اگر یہ لوگ زندہ رہے تو یہ تو ہمارے اس نظام کے خلاف اٹھیں گے اور اس کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس لیے ابتدائی مرحلے میں ہی اس تحریک کو کچل دیا جائے تاکہ یہ تحریک ختم ہو جائے، اس کے یہ جان نثار جو ہے وہ مر جائیں، ختم ہو جائیں، قتل ہو جائیں، اور ہمارے بتوں کی اور یہ بت پرستی کا جو نظام ہے، یہ سرداری کا جو نظام ہے اور یہ قبائل کی سرداری کا جو نظام ہے اور یہ استحصال کا جو نظام ہے، یہ سود کا جو نظام ہے، یہ جو ہے وہ یعنی مزارعات کا جو نظام ہے، انسان کو انسان کا غلام بنانے کا جو نظام ہے، یہ ختم ہو جائے گا اگر یہ تحریک تقویت پائے گی۔ اس لیے رؤسائے قریش نے، کفار مکہ نے مل کر ایک تجارتی قافلہ تشکیل دیا کہ اس تجارتی قافلے سے جتنا بھی مالی منافع حاصل ہوگا اس تحریک کو کچلنے کے لیے لگایا جائے گا، کچلنے کے لیے لگایا جائے گا۔ اس وجہ سے انہوں نے جنگی تیاری شروع کر دی کہ یہ لوگ ابھی تعداد میں کم ہیں اور اگر جوں یہ بڑھتے گئے تو ان پر قابو پانا بڑا مشکل ہو جائے گا، یہاں پر اپنے وسائل کے ذریعے سے، اپنی مالیات کے ذریعے سے، اپنی طاقت کے ذریعے سے ان کو کچلا جائے۔ بعض جو مستشرقین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ جو ہے وہ اوفینسو کی ہے، بالکل غلط ہے۔ ہماری جنریشن کو، جو ان کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے یہ جو کچھ لکھا ہے وہ بالکل غلط لکھا ہے کہ انہوں نے تجارتی قافلے پر حملہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے تجارتی قافلے پر حملہ کیا، یہ اوفینسو وار ہے، ڈیفینسو نہیں تھی۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تو امن کا پیغامبر ہے، جبکہ یہاں پہ پہلی جنگ ہی جو ہے وہ اوفینسو ہے۔ یہ مستشرقین نے بڑا اعتراض کیا لیکن انہوں نے اس حقیقت کو چھپایا کہ یہ عام تجارتی قافلہ نہیں تھا، یہ وہ تجارتی قافلہ تھا جس میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس بنیاد پر کی گئی کہ اس سے ہونے والا جو منافع ہے وہ مسلمانوں کو کچلنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا۔ اس لیے جنگ انہوں نے شروع کی ہے، مسلمانوں نے جنگ شروع نہیں کی تھی۔ جنگ کا آغاز مسلمانوں نے نہیں کیا تھا، یاد رکھیے۔ مسلمانوں نے اپنے ڈیفنس میں اس قافلے پر حملہ کرنے کی جو اسٹریٹجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرتب فرمائی تھی وہ اس لیے کہ اس سے حاصل ہونے والی منفعت ہمارے جب خلاف ہوگی تو وہ آلریڈی جنگ میں ہمارے خلاف جا چکے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجارتی قافلہ جس کی جو ہے وہ رہنمائی اور قیادت ابو سفیان کر رہے تھے، جو اس وقت اسلام جنہوں نے قبول نہیں کیا تھا، اس قافلے پر آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا کہ اب جو ہے وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ لوگ ہمیں کچلنا چاہتے ہیں، ہم وقت سے پہلے ان پر حملہ کر کے ان کی پوری حکمت عملی کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیں۔ آپ نے اس تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے اپنے جنگجو تیار کیے جو 313
اور بعض روایات میں 315 پر مشتمل تھے۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ یاد رکھیے کہ ان کے پاس تلواریں بھی پوری نہیں تھیں، زریں ان کے پاس نہیں تھیں، ان کے پاس سواریاں نہیں تھیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ جب مدینے سے نکلنے لگے تھے تو بے سر و سامانی کا عالم تھا ان کے پاس۔ ایک چیز تھی جو قوت ایمانی تھی، وہ بہت مضبوط تھی ان کی۔ اس قوت ایمانی کی وجہ سے یہ نکل پڑے۔ ایک اونٹ پر 2 3 لوگ سوار ہوتے اور چند گھوڑے تھے، اسی طرح جو ہے وہ چند زریں تھیں، تلواریں بھی پوری نہیں تھیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہ تھا، زریں تو بڑی دور تھی، ان کے جسم پر پورا لباس بھی نہیں تھا، لیکن یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے نکلے۔ یہ اپنے آنے والے اس دین کو ایک عظیم دین دینے کے لیے، ایک عظیم راستہ دینے کے لیے نکلے۔ اگر وہ نہ نکلتے تو یہ کچلے جاتے، یہ ختم ہو جاتے۔ اس لیے وسائل کی اتنی کمی تھی کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے خروج فرمایا، آپ نکلے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کی، اللہم انہم خفات فحملہم، اے مولا یہ پیادہ ہیں، پیدل چل رہے ہیں، تیرے سامنے ہیں، یہ پیدل چل رہے ہیں، انہیں سواریاں عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اگر سواریاں ہوتی تو رسول کیوں دعا کرتے؟ اگر آلات حرب و ضرب ان کے پاس ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ کیوں دعا کرتے؟ اس لیے فرمایا اللہم انہم خفات فحملہم، مولا یہ پیادہ چل رہے ہیں، پیدل چلنے والے تیرے عاشق ہیں، تیرے نام کی مالا کو جپنے والے لوگ ہیں، یہ الہ واحد ہے تو، اور تجھے الہ واحد سمجھنے والے ہیں، یہ موحد ہیں، یہ تجھے پورے روئے زمین پر صرف یہ لوگ ہیں جو تجھے ایک مانتے ہیں، اس لیے یہ پیادہ ہیں، ان کو سواریاں عطا فرما۔ اللہم انہم عراۃ فاکسہم، اے اللہ یہ ننگے ہیں، ان کو لباس عطا فرما دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے مدینے سے جب نکلے تو اس وقت دعا فرما رہے۔ رسول اللہ کی سنت ہے کہ جب آپ گھر سے کسی بڑے مقصد کے لیے نکلیں تو پہلے دعا کیا کریں۔ یہ رسول اسی حدیث سے اور اس سے جو مجھے چیز نظر آئی ہے کہ بڑے کام کے لیے اور جب آپ نکل رہے ہوں تو آپ لازمی دعا کیا کریں، اپنے لیے، اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے دعا کیا کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا بارگاہ لم یزل میں عرض کیا اللہم انہم حفات فحملہم، اللہم انہم عراۃ فالبسہم، آپ نے فرمایا اللہم انہم جیاع فاشبہم، مولا ان کے پیٹ میں بھی کچھ نہیں ہے، یہ بھوکے ہیں، ان کو تو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے، لیکن ان کے جذبے کا یہ عالم ہے کہ کئی خداؤں کے پجاریوں کو یہ شکست دینے کے لیے تیار ہیں، تیرے راستے میں کھڑے ہو گئے ہیں، اس لیے یہ بھوکے ہیں، ان کو کھانا عطا کر۔ اللہم انہم جیاع فاشبہم، اے اللہ یہ بھوکے ہیں، ان کو کھانا عطا کر، ان کو رزق عطا کر۔ اس کیفیت میں نکلے۔ ابو سفیان نے راستہ تو بدل لیا، لیکن اس نے زمزم غفاری کو بھیجا تھا، اہل مکہ کے پاس بھیجا تھا کہ یہ تمہارا تجارتی قافلہ لٹنے والا ہے۔ اس نے راستے سے اپنے کپڑے پھاڑ کر ایک ایسی کیفیت بنا لی کہ جیسے بڑا ظلم کر دیا ہے مسلمانوں نے، اہل مدینہ نے بڑا ظلم کر دیا ہے۔ وہاں جا کر جو ہے وہ ایک بڑی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ اگر اپنے تجارتی قافلے کو بچانا چاہتے ہو تو تیار ہو کر آ جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ماننے والوں نے آپ کے قافلے پر حملہ کر دیا ہے۔ تو یہ لوگ 1000 کے قریب
تیار ہو کر، اسلحے سے لیس ہو کر، آلات حرب و ضرب سے لیس ہو کر پوری تیاری کے ساتھ آئے۔ ان کے پاس کھانا بھی وافر مقدار میں موجود تھا، تمام سہولیات زندگی ان کے پاس موجود تھیں۔ ایک ضروریات زندگی ہیں، ایک سہولیات زندگی ہیں۔ ضروریات زندگی بھی ان کے پاس مکمل تھیں، سہولیات زندگی بھی اپنے ساتھ یہ لائے تھے، اور پھر اپنی عیاشی کے لیے آلات طرب اور نشاط بھی اپنے ساتھ لے کے آئے تھے، سب کچھ مکمل کر کے آئے تھے۔ اور دوسری طرف کیا عالم تھا؟ سہولیات تو دور کی بات ہے، ضروریات بھی نہیں تھی۔ اہل ایمان کے پاس ضروریات بھی نہیں تھی، لیکن ان کا ایمان زندہ تھا، اللہ کی ذات پر زندہ تھا، نبی پر ایمان زندہ تھا کہ نبی جس راستے پر ہمیں لے کے جا رہے ہیں وہ کبھی بھی شکست و فاش کا راستہ نہیں ہو سکتا۔